سیاسیات میں اعجاز حیدر کی طرف سے خوش آمدید۔ اگر آپ میرا یہ پروگرام نہیں دیکھ پا رہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے گھر بتی نہیں ہے، اور اگر آپ دیکھ پا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ میری خوش قسمتی ہے۔ توانائی کا بحران اس ملک میں آج کا موضوع۔ اس وقت تقریباً 4000 میگا واٹ کی کمی ہے بجلی کی پاکستان میں۔ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ بے شمار وجوہات ہیں، ان کے بارے میں بات کریں گے۔ جو اس وقت توانائی کے سیکٹر میں جو ایک آرگنائزیشنل ڈھانچہ ہے وہ بھی بہت پیچیدہ ہے، اس کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ اس وقت توجہ مرکوز کر رہے ہیں ہم آر پی پیز پہ، رینٹل پاور پروجیکٹس پہ، جن کے بارے میں ایک عمومی بحث جاری ہے، اور کوشش کریں گے کہ اس بحث کو کسی طریقے سے لے کے آگے چلیں قدم بہ قدم، اور بجائے اس کے کہ اس ایشو کو مزید پیچیدہ بنائیں یا اس کو کنفیوز کریں، جو کہ اب تک کی بحث جتنی ہم نے دیکھی ہے میڈیا میں، اس کا ایک حاصل جو ہے وہ صرف یہ کنفیوژن ہوا ہے۔ اس سے ہٹ کے کوشش کریں گے کہ اس کو طے در طے دیکھیں کہ کیا یہ رینٹل پاور پروجیکٹس جو ہیں یہ بنیادی طور پہ کوئی غلط چیز ہے، یا کہ اس میں کوئی اور مسائل جو ہیں وہ ان کا ہے معاملہ۔ تو اس کے لیے ہم نے مدعو کیا ہے اسٹوڈیو میں سلمان شاہ صاحب کو، جو کہ پہلے پچھلی حکومت میں جو ہے وہ مشیر بھی رہ چکے ہیں خزانہ کے اور وزیر بھی رہ چکے ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں اقبال زیڈ احمد صاحب، جن کے کچھ آر پی پیز ہیں اور وہ کچھ میڈیا میں زیر عتاب بھی رہے ہیں، تو ہم نے کوشش کی کہ ان سے بات کریں اور پوچھیں کہ حقیقت کیا ہے۔ سلمان صاحب، شروع کرتا ہوں آپ سے۔ ایک تو پہلے کچھ ہاں یا نہ میں باتیں ہو جائیں تاکہ معاملہ جو ہے وہ کسی طریقے سے ہم آگے بڑھائیں۔ جو اس وقت جیسے میں نے کہا کہ بحث کچھ اس طریقے سے ہو رہی ہے کہ لگتا یہ ہے کہ آر پی پیز جو ہیں ان کا پالیسی فیصلہ جو ہے وہ غلط ہے۔ کیا یہ بات درست ہے؟ نہیں، I don't think so کہ یہ بات، اس کا مطلب ہے کہ آر پی پیز کا پاکستان میں آنا وہ بنیادی طور پہ غلط چیز نہیں ہے۔ جی اچھا، تو پھر ہم کیا اس حوالے سے بحث کرنے چلے ہیں کہ آر پی پیز کو جس طریقے سے لایا گیا ہے وہ طریقہ کار غلط ہے؟ آئی تھنک اس کو ذرا تھوڑا سا ہاں اور نہ جو والا ہے نا، بڑا سمپلیفائڈ سولوشن ہے۔ نہیں، وہ تو اس کی آگے ہم پیچیدگیوں میں جائیں گے۔ اتنی بلیک اینڈ وائٹ چیزیں نہیں ہوتی، دیر آر لاٹس آف شیڈز آف گرے، اور میرے خیال میں اگر آپ مجھے موقع دیں، انلیس آپ نے کچھ اور سوال آپ کے ذہن میں ہیں وہ کرنے نہیں، میں صرف یہ چاہ رہا تھا کہ کیونکہ اس کی پوری ایک بیک گراؤنڈ، ہاں بالکل، وہ آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، بالکل اسی لیے۔ لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ تھا، جو میں نے ہاں یا نہ کی بات کی، وہ اس حوالے سے تھا کہ بحث میں ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے لوگ یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آر پی پیز کا جو فیصلہ ہے پالیسی کا وہ بنیادی طور پہ غلط ہے۔ نہیں، آئی ڈونٹ تھنک کہ دیٹ از رانگ، بٹ امپلیمنٹیشن میں ہو سکتا ہے کہ خاصی ہاں، ہم اسی لیے میں نے کہا کہ قدم بہ قدم۔ تو پھر کیا آپ، اگر ہم اس بات کا تعین ہم نے کر لیا ہے کہ وہ پالیسی فیصلہ بنیادی طور پہ غلط نہیں ہے، تو پھر اس وقت جو معاملہ ہے آر پی پیز کے خلاف ایک جو بات ہو رہی ہے، جو کہ مجھے کئی دفعہ ایسے لگتا ہے کہ بالکل اسی طرح کی بات 90 کی دہائی میں آئی پی پیز کے بارے میں ہوتی تھی، تو اس کو تھوڑا سا آپ کریں گے، کیونکہ آپ نے میڈیا پہ آ کے بات بھی کی کہ یہ آر پی پیز کا معاملہ جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، تو وہ اس کے بارے میں کچھ روشنی ڈالیں گے؟ 2004 میں جب غازی بروتا کا پروجیکٹ کمپلیٹ ہوا اور اس کی کیپیسٹی آن لائن آئی پاکستان میں، تو اس وقت ہمارے پاس سرپلس کیپیسٹی تھی، اور اس وقت کے بعد جو پروجیکشنز کی گئیں اس میں یہ تھا کہ ہمیں تقریباً 3000 کے قریب نئے آئی پی پیز چاہیے فار دس ٹائم پیریڈ، جس کی اب آج کل ہم جس پیریڈ میں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ 1000 میگا واٹ کی تقریباً رینٹل پاور پلانٹس چاہیے ہوں گے فار اے پیریڈ بٹوین جون 2008 اینڈ دسمبر 2008 کے درمیان ہمیں تقریباً 1000 میگا واٹ کی یہ رینٹل پاور ٹائپ کیپیسٹی چاہیے تھی۔ اچھا، مطلب یہ
چھوٹے دورانیے کی تھی؟ بہت چھوٹے دورانیے کی تھی، چھوٹے اماؤنٹس کی تھی. جو اب آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب انوگریٹ جو جتنے بھی پلانٹس کر رہے ہیں یہ اس پالیسی کے تحت کر رہے ہیں جو ہمارے وقت میں آئی، اور اس کے ساتھ یہ آتے جائیں گے. اور اگر یہ سارے کے سارے پروجیکٹس جن کی ویریس سٹیجز آف امپلیمنٹیشن میں ہیں تو وہ اگر سارے آ جاتے ہیں تو آپ کا زیادہ تر جو شارٹیج ہے وہ از ٹیکن کیئر آف. 2004 میں سرپلس تھی بالکل، لیکن آپ نے پروجیکٹ کیا اور اس پروجیکشن میں یہ تھا کہ 3000 میگا واٹ اب تک کے دور میں ضرورت پڑے گی، اور 1000 میگا واٹ جو ہے وہ مختلف رینٹل، وہ 3000 آئی پی پیز کی ہوگی، 1000 جو ہے وہ رینٹل پاور پروجیکٹس کی ہوگی، اور یہ آپ کی پروجیکشن تھی. اور اس میں ایک اور چیز بھی تھی کہ جو رینٹل پاور لگائیں گے وہ ایسے پروجیکٹس ہوں گے جو کہ بعد میں آئی پی پیز میں کنورٹ ہو سکیں، یعنی کہ ان کے اسٹینڈرڈز آف آپریشنز اور ایفیشنسیز اور پریڈکٹیبلٹی جو ہوگی وہ آئی پی پی اسٹینڈرڈ کی ہوگی. سو وہ بھی ایک بڑا ایک ٹف اسٹینڈرڈ تھا وچ از ویری امپورٹنٹ. یہ نہیں تھا کہ اس میں آپ رینٹل پاورز جو ہیں وہ بالکل ہی 1930 ماڈل کے لے آئیں اور اس کو 2 سال چلائیں اور پھر فارغ ہو جائیں. سو وہ بھی ایک ایلیمنٹ تھا. یہ جو آپ کے دور میں جو 3 رینٹل پاور پروجیکٹس جو سائن ہوئے، جن میں سے کہ غالباً 2 اقبال صاحب کے ہیں جو آپ کے زمانے میں ہوئے، یہ ان ٹف سٹینڈرڈز کے اوپر پورے اترتے تھے؟ میرے خیال میں اترنا چاہیے. میں آبویسلی منسٹری آف واٹر اینڈ پاور میں تو نہیں تھا، بٹ دیز آر دی ECC کی جو ڈیسیجنس تھیں اس کے مطابق ان کے بڑے ٹف سٹینڈرڈس تھے، اینڈ دے ور وانز وچ کوڈ بی کنورٹڈ انٹو آئی پی پیز. سو آئی ایم شیور کہ وہ اس طرح کے ضرور اسی کے مطابق ہی ہوئے ہوں گے. تو اب اقبال صاحب ایک چیز جو میں بیچ میں ایک جو ایڈیشنل فیکٹر ہے کہ اس وقت جو ہم 4000 میگا واٹ کی شارٹیج بتا رہے ہیں اس میں ہماری بہت سی ایگزسٹنگ کیپیسٹی جو ہے وہ آن لائن نہیں ہے. سو اوور آل پاکستان کی جو کیپیسٹی ہے وہ 20000 میگا واٹ ہے، جس میں سے 6000 تقریباً ہائیڈل ہے اور 14000 جو ہے وہ تھرمل ہے یا نیوکلیئر ہے، ان دونوں کو مکس کر کے تقریباً 14000 کے قریب ہے. اور اس کے جو تھرمل ہے اس میں بہت سی کیپیسٹی اس وقت بند پڑی ہے. یہ جو 3000 میگا واٹس جو ہم آئی پی پیز کی بات کر رہے ہیں، اس کے علاوہ پبلک سیکٹر نے بھی تھوڑی سی اپنی کیپیسٹی انکریز کرنی تھی، جو کہ پیپکو اور وابڈا کی مطلب یہ تقریباً آپ آج کا اگر ہم آج کا سال لے لیں 2010 کا، تو آپ نے اس زمانے میں جو پروجیکشن کی تو اگر 20000 کی آپ بات کر رہے ہیں میگا واٹس کی، تو ہم اس کا مطلب ہے تقریباً کوئی 25000 میگا واٹ کی بات کر رہے تھے. جی اب وین دس ٹائم پیریڈ از اوور، جو کہ ابھی چل رہا ہے وہ، کیونکہ یہ جو پروجیکٹس ہیں ان کے نارملی 3 سال کا پیریڈ ہے. سو بٹوین ناؤ اینڈ 12 months وی ایکسپیکٹ کہ یہ سارے جو جتنے بھی اب انڈر کنسٹرکشن ہیں یہ کمپلیٹ ہوں گے اینڈ دے ول کم آن لائن. اچھا، تو اقبال صاحب یہ بتائیے کہ جو اس وقت جو معاملہ ہے، ایک عمومی فضا بنی ہوئی ہے اور اس میں یہ بات ہو رہی ہے آر پی پیز کے حوالے سے کہ یہ جو کانٹریکٹس ہیں یہ غلط طریقے سے اوارڈ کیے گئے. اس کے علاوہ جو بات ہو رہی ہے جس میں وزیر خزانہ کا بھی ذکر آ رہا ہے، شوکت ترین صاحب کا، کہ اس میں انہوں نے ایک تو پہلے خبر آئی کہ جس میں انہوں نے یہ کہا گیا ان کے بارے میں، ان کو کہتے ہوئے کہا گیا کہ میں بہت خوش ہوں کہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی رپورٹ آ گئی ہے کہ جس میں جو ہے نا، جس نے مجھے ان کے الفاظ تھے اس رپورٹ کے مطابق ونڈیکیٹ کیا. بعد میں ان کا بیان آیا کہ ابھی تک ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی رپورٹ نہیں آئی، لیکن یہ کہ میں ذاتی طور پہ ان آر پی پیز کے خلاف. جو پاور منسٹر ہیں راجہ پرویز اشرف صاحب، وہ بارہا کہہ چکے ہیں کہ دیکھیے اگر آپ یہ عبوری انتظام نہیں کریں گے تو پھر یہ معاملہ لوڈ شیڈنگ کا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگا.